مریم نواز کی ضمانت کی منسوخی کے لیے نیب نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ریاست مدینہ کے لیے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینی ہوگی، چیئرمین نیب کا بیان۔ اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں گرفتار اراکین کو لانے تک اجلاس میں شرکت سے انکار۔ صوبہ پنجاب میں تبدیلی کا خواب کب پورا ہوگا؟ پوچھیں گے پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان سے۔ And a very warm welcome to the show. تحریک انصاف نے پاکستان میں تبدیلی لانے کا وعدہ کیا تھا۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ گزشتہ 15 ماہ میں صوبے میں صرف ایک ہی تبدیلی دکھائی دی کہ شہباز شریف کی جگہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس انتخاب پر ابھی تک لوگ حیران و پریشان ہیں کہ یہ انتخاب آخر کس بنیاد پر کیا گیا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان ابھی تک پر امید ہیں کہ عثمان بزدار، جو کہ سپنر والی کارکردگی بھی نہ دکھا سکے، وہ فاسٹ بولر وسیم اکرم پلس بن جائیں گے۔ مخالفین کو تو چھوڑے، خود حکومت کے اندر بھی کوئی زیادہ نظر نہیں آتا کہ پر اعتماد ہو یا ان کو یقین ہو اس بات پر۔ عمران خان کے سب سے اہم اتحادی شیخ رشید بھی 15 ماہ بعد پنجاب حکومت کی کارکردگی سے مایوس دکھائی دے رہے ہیں۔ لیٹس واچ ہم۔ اور پنجاب میں واقعی امن و امان کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، پرائسز پہ لوگوں نے لوٹ ڈالی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کی 15 ماہ کی کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صوبے میں 4 آئی جی پولیس اور 3 چیف سیکرٹریز تبدیل ہو چکے ہیں۔ چند روز قبل ہی صوبے کے تمام اضلاع میں بڑے پیمانے پر بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی۔ عملاً وزیر اعلیٰ پنجاب اب بالکل ہی بے اختیار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ بیوروکریسی میں تبدیلی کے لیے نام وزیر اعلیٰ کو پیش نہیں کیے گئے۔ بیوروکریسی کو مکمل اختیارات دیے گئے ہیں۔ پولیس افسران کو بھی ہر قسم کی سیاسی مداخلت سے آزاد ہو کر کام کرنے کا آرڈر دے دیا گیا ہے، جس کا نتیجہ 2 روز قبل راولپنڈی میں دکھائی دیا، جہاں مشہور زمانہ قبضہ گروپ اور گینگسٹرز کے خلاف کارروائی کی گئی، جس سے شہریوں نے تو سکھ کا سانس لیا۔ گزشتہ 15 ماہ میں اس گروپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی تھی۔ فیاض الحسن چوہان وزیر اطلاعات کا قلمدان سنبھال کر دوبارہ میدان میں آ چکے ہیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تحریک انصاف حکومت میں اگر سب سے مشکل ترین کام اس وقت کسی کے پاس ہے تو وہ فیاض الحسن چوہان کے پاس ہے، کیونکہ ان کے ذمہ پنجاب حکومت کی کارکردگی اجاگر کرنا ہے، اس کو اچھا کر کے دکھانا ہے، جو کہ یقیناً اس وقت انتہائی کٹھن کام نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے وزارت سنبھالتے ہی جو پہلی پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ساتھ میڈیا سے بھی گلہ کیا۔ لیٹس واچ ہم۔ سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ 1.25 سال سے اور خصوصاً پچھلے 9-10 مہینوں سے اپوزیشن اور میڈیا کے اندر جو لوگ اپوزیشن کے بھی آتے ہیں، پولیٹیکل بھی آتے ہیں، کچھ دوست تجزیہ نگار ہیں، کچھ اینکرز ہیں، ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی تعریف یا تنقید انسان 3 جگہوں سے ہوتی ہے۔ ایک دماغ سے سوچ کے ہوتی ہے، ایک دل سے سوچ کے ہوتی ہے، اور ایک جیب سے سوچ کے ہوتی ہے۔ جو بھی تنقید ہوگی، جو بھی تعریف ہوگی، اپوزیشن بھی کرے گی، مخالفین بھی کریں گے، کوئی بھی کرے گا۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، کہ جنہوں نے خاموشی کے ساتھ 1.25 سالوں میں وہ کام کیا ہے، یہ پوری کی پوری بک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ سینکڑوں جو ہے وہ کارنامے ہیں، سینکڑوں کارنامے۔ فیاض الحسن چوہان یہاں پر موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فیاض صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ ہم آپ کو آفیشلی کہتے ہیں ویلکم بیک، مگر اس بار کوئی تبدیلی کے ساتھ آپ آئے ہیں یا ویسے ہی شعلہ بیانی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فریحہ، آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی یہ بات رکھی، اور پھر آپ جب مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہیں تو آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ آج سے 2 دن پہلے میں نے پریس کانفرنس کر کے صرف 20 سے 22 اقدامات سردار عثمان بزدار صاحب کے گنوائے تھے، اور وہ 20-22 اقدامات وہ تھے جو اس سے پہلے پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر پہلے کبھی کسی صوبے کے اندر یہ اقدامات نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ کوئی میں نے سیڈو فیک سو کارڈ یا وہ اسحاق ڈار صاحب اکثر جو جھوٹے فیکٹس اور فگرز پیش کیا کرتے تھے اس کی طرح نہیں تھے۔ بالکل یہ ایگزیکٹ بات ہے، یہ کریکٹ بات ہے، یہ اپروپریٹ بات ہے
کہ سردار عثمان بزدار صاحب نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے پہلے 15 مہینوں کے اندر جو کارکردگی دکھائی ہے، ایک تو یہ غلطی تھی کہ اس کو پراپر طریقے سے پورٹریٹ نہیں کیا جا سکا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی وزیر اعلیٰ نے نہیں کیے۔ لیکن اور میں آپ کے سامنے نا بڑی کلیئر میں آپ نے شیر شاہ سوری صاحب کا بھی ذکر کر دیا جس پر سوشل میڈیا میں اتنی میمز بن گئی۔ نہیں، شیر شاہ سوری کا میں نے کل بھی کلیئر کیا، آج بھی کلیئر کیا، میرا ابھی آپ کلپ نکال دیں، میں نے یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلے 15 مہینوں کے اندر پنجاب کے اندر 1500 کلومیٹر کی سڑکیں تعمیر ہوئی ہیں، 1500 کلومیٹر کی، اور اس کے علاوہ لنگر خانے، مسافر خانے، شیلٹر ہومز، یہ سارے تعمیر ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر جی ٹی روڈ بننے پہ شیر شاہ سوری کی تعریف ہوتی ہے تو سردار عثمان بزدار صاحب کی بھی تعریف ہونی چاہیے ان کاموں کے اوپر۔ قطعاً میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ شیر شاہ سوری بن گئے ہیں یا شیر شاہ سوری سے ابو جو ہے وہ کوئی لیڈر یا ایڈمنسٹریٹر یا کوئی نامی گرامی شخصیت بن گئے، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ وہ آپ کو چیز پتہ ہے، ماشاءاللہ خود میڈیا میں ہے کہ چیزوں کو جنا کس طریقے سے اگر ہائپ کریٹ کرنی ہو تو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا جائے۔ لیکن آپ مجھے ایک چیز بتایا، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم سے جو ہے وہ مخاطب ہوں۔ پہلی دفعہ ایم پی اے بن کے، پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بن کے، پہلا محرم الحرام آیا، اللہ پاک کے کرم سے 100% پنجاب کے اندر جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ گزرا۔ کیا یہ ایڈمنسٹریشن نہیں ہے؟ کیا یہ صلاحیت نہیں ہے؟ کیا یہ کمپیٹنسی نہیں ہے؟ کیا یہ پرفارمنس نہیں ہے؟ دوسری چیز، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، اس وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اندر 55 کروڑ روپے کا بجٹ 83 سے 55 کروڑ روپے کم کر کے صرف 23 کروڑ تک جو ہے وہ لایا گیا اخراجات کا۔ کیا یہ صلاحیت، یہ پرفارمنس نہیں ہے؟ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اندر 11 کروڑ روپیہ تحائف کے اوپر جو ہے کرپشن اور منی لانڈرنگ کی جو پنجاب سپیڈ تھی نا شہباز شریف صاحب، وہ 11 کروڑ روپیہ سالانہ خرچ کیا کرتے تھے تحائف میں اور مہمانداری میں، اس کو 8 کروڑ روپیہ کم کر کے 3 کروڑ کے اوپر لے آئے۔ اس پھر آپ ساتھ ڈینگی کی بھی تو لے کر آئیں کارکردگی، پھر پولیو کی بھی لے کر آئیں، پھر ہاسپٹلز کی بھی لے کر آئیں۔ یہ تو پک اینڈ چوز کی بات ہو گئی۔ میں آ رہا ہوں دیکھیں پورا پروگرام ہے، میں ساری چیزوں پہ آؤں گا۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اندر کروڑوں روپے کی بچت ایک شخص نے جو پہلی دفعہ ایم پی اے بنا ہے اور اس کے بعد پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنا ہے، اس نے کی، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ آگے آ جائیں، پنجاب 1200 ارب روپے کا مقروض 2008 کے اندر 100 ارب روپے کے منافع کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب نے حوالے کیا تھا شہباز شریف صاحب کے۔ شہباز شریف صاحب نے بیچ میں 800 600 ارب کا قرضہ ری شیڈیول کروانے کے باوجود 2018 میں 1200 ارب روپے کا مقروض صوبہ سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے کیا تھا۔ اس صوبے کے اندر آج کی آخری رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ کی پرسوں وزارت خزانہ پاکستان نے رپورٹ دی تمام صوبوں کی اور وفاق کی کہ آپ کے 2019-2020 کا جو مالی سال جو گزر رہا ہے اس کی پہلی سمائی کے اندر پنجاب کی آمدن تھی 365 ارب روپے اور اس کا خرچہ تھا 290 ارب روپے۔ 75 ارب روپے کا پروفٹ ایک سماہی کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت اور پنجاب دے رہا ہے۔ کیا یہ پرفارمنس نہیں ہے؟ پھر اس کے علاوہ آگے چلے آئیں، میں آپ کو تعلیم کے حوالے سے، آپ نے بات کی کہ تعلیم کے حوالے سے پنجاب کے اندر پہلے سال کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 9 یونیورسٹیز کا قیام شروع ہوا ہے، 9 یونیورسٹیوں کی تعمیر۔ ٹھیک ہے، پرفارمنس نہیں ہے؟ پنجاب کے اندر 43 کالجز کی جناب اپ گریڈیشن سے لے کے نئے کالج بن رہے ہیں۔ چلے اب آگے چلتے ہیں، اس پہ تو ہم نے پوری پریس کانفرنس بھی کر دی، آپ نے گلہ بھی کر لیا میڈیا سے۔ تھوڑی سی بات کرنے دو فریہ، میری بات بھی سنو۔ 3 ٹیکنیکل یونیورسٹیز بن رہی ہیں، ٹھیک، 3 ٹیکنالوجی کی بیس جو ہے وہ یونیورسٹیز بن رہی ہیں پہلے سال کے اندر۔ کیا یہ پرفارمنس نہیں ہے؟ اوکے، اس کے بعد صحت کے اوپر آ جائیں۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ اتنی زبردست، ٹھیک ہے I believe you فیاض صاحب، لیکن پھر یہ تاثر کیوں ہے کہ تمام اختیارات لے لیے گئے ہیں چیف منسٹر سے اور بیوروکریسی کے حوالے کر دیے گئے ہیں؟ اچھا، میں اس کا جواب دینے سے پہلے صحت کے میدان کے اندر فریحہ وہ پنجاب سپیڈ، کرپشن اور منی لانڈرنگ کی پنجاب سپیڈ جس کو بڑا ایفیشنٹ وزیر اعلیٰ کہا جاتا تھا شہباز شریف صاحب، 10 سال لگاتار کنزیکٹیولی جو ہے وہ جناب وزیر اعلیٰ رہنے کے باوجود ہماری دیکھا دیکھی کے پی کے میں پچھلی حکومت میں ہم نے انصاف صحت کارڈ شروع کیا، دیکھا دیکھی صرف 12-13 اضلاع کے اندر شروع کیا، 2.25 لاکھ کی مالیت کا،
اس میں بھی 4 اضلاع کے اندر کارڈ تقسیم کر دیے عوام میں، لیکن اس کا پریمیم جو ہے وہ جمع نہیں کرایا. لوگ جاتے تھے اسپتالوں میں، آگے سے ٹکا کورے کا جواب ملتا تھا. سردار عثمان بزدار کی قیادت میں 7.25 سال کے اندر 32 اضلاع 36 میں سے، ان میں جناب آپ کی 7.25 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ تقسیم ہو رہا ہے. کیا یہ پرفارمنس نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن پھر بیوروکریسی کے حوالے کر دیا گیا ہے. 26,000 بہادر شاہ ظفر بنا دیا گیا شیرشاہ سوری سے چیف منسٹر کو، کیوں؟ اچھا سنو نا، اب یہ میں جو باتیں کروں پہلے اس کے ساتھ تو میرے ساتھ مل کے سر دھونو نا، میرے ساتھ مل کے اپریسیشن تو کرو نا. میں جھوٹ نہیں بول رہی ہے سر، مجھے نہ دھنوائے آپ اختیارات. صحت کے میدان میں، ٹھیک سنو نا، صحت کے میدان میں 16,000 ڈاکٹر اور 12,000 پیرامیڈیکل سٹاف پہلے سال کے اندر بھرتی ہوتے ہیں. یہ پرفارمنس نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، کیا یہ پرفارمنس نہیں ہے؟ پنجاب کے اندر پہلی دفعہ معذور 74,000 لوگوں کو ہیلتھ انشورنس کارڈ 7.25 لاکھ کی مالیت کا ملتا ہے. یہ پرفارمنس مان لیا سب کچھ، لیکن مجھے بتا دیں اس وقت کتنی پاور ہے چیف منسٹر کے پاس؟ پرفارمنس کی چیف منسٹر کے پاس کتنی پاور ہے؟ کیونکہ سارے کام ہو رہے ہیں نا. کس طرح کام ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت بیوروکریسی کو امپاور کر دیا گیا، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن چیف منسٹر کی پاور کرٹیل کر دی گئی. چیف بیوروکریسی کو پولیٹیکل گورنمنٹ کے ماتحت امپاورڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بیوروکریسی کہ جس کو شہباز شریف صاحب نے رادا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا کے مزداق کرپٹ کر دیا تھا، 56 کمپنیاں بنا کے. وہ بیوروکریٹ کے جو 50,000 سے لے کے 1 لاکھ کی تنخواہ لیتے تھے، ان کو MP1 MP2 MP3 کے گریڈ دے کے 5 لاکھ سے 40 لاکھ کی تنخواہوں کا چسکا چڑھا کے کرپٹ کر کے اپنے ساتھ ان کو بیڑا غرق کیا ہوا تھا. ان کو ٹریک کے اوپر جو ہے نہیں، ہم نے تو جو ہے وہ سپریم کورٹ کی رولنگ آئی تھی کہ سرکاری افسر کی تنخواہ 3 لاکھ سے زیادہ، چاہے پرائیویٹ ہو سیمی گورنمنٹ ہو، اس کو نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے بیوروکریسی کو ایک ٹریک کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. اللہ پاک کا کرم ہے، 1.25 سال کے اندر وہ بیوروکریسی کافی حد تک اپنے ٹریک پہ آ گئی ہے. ان میں سے کچھ کی غلط فہمی تھی شروع میں کہ شاید جو ہے وہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کی پنجاب سپیڈ شہباز شریف صاحب دوبارہ آ جائیں گے. اب سب کو پتا چل گیا ہے کہ اب ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ان کا مستقبل صرف جیل ہے، ان کا مستقبل صرف حوالات ہے، ان کا مستقبل صرف زندان خانہ ہے. اب سارے کے سارے بالکل ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں. ٹیم ہے آپ لوگوں کی، تو اٹ مینس کہ شہباز شریف صاحب نے ایک اچھی ٹیم رکھی ہوئی تھی. نہیں، ایک چیز تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، بیوروکریسی جو ہے وہی ہونی ہے جو سول سرونٹ موجود ہیں. ہم نے پلوٹوں سے، مریخ سے، یا جناب ہم نے کہیں جناب آسمان سے نہیں لے کے آنی تھی. یا ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی کوئی بیوروکریسی نہیں ہوتی کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو کوئی بنی گالا سے اور کوئی زرداری ہاؤس سے اور کوئی بارڈر ٹاؤن سے وہ کوئی نئی بیوروکریسی اپنی نکال کے لے کے آئے گی. وہ تو وہی لوگ ہوں گے نا کہ جو سول سرونٹ ہوں گے. اب ان سول سرونٹ میں سے ہم نے ان لوگوں کو جو ایفیشنٹلی ملک اور جناب معاشرے کے آئین کے مطابق قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ان کو چلا رہے ہیں. پھر ان کو بھی لے آتے ہیں. نہیں، آہد چیمہ جیسے اور فواد حسن فواد جیسے جو کرپٹ اور بددیانت لوگ ہیں، ان کو تو پھر سائیڈ لائن پہ لگانا پڑے گا نا، اور لگا بھی رہے ہیں. اوکے، باقی سب دیانتدار ہیں. یہ میں دیانتدار کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو شہباز شریف کے ساتھ مل کے رادا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا کے مزداق اس ملک کو لوٹتے رہے پچھلے 10 سالوں میں، ہماری کوشش ہے کہ اب ان کو ہم ایک سائیڈ پہ کر کے جو دیانتدار ایفیشنٹ لوگ ہیں، جو نیوٹرل لوگ ہیں، جو اپنے ملک اور قانون اور آئین کے ساتھ وفادار ہیں، جو کسی سیاسی شخصیت یا کسی سیاسی گھرانے یا کسی سیاسی پارٹی کے وفادار نہیں ہیں، ان کو پورا موقع ملنا چاہیے کام کا. ٹھیک ہے، we will take a break and we will be right back. And welcome back. فیاض حسن چوہان صاحب، پولیس کے حوالے سے بار بار کہا گیا، پی ٹی آئی تو کہہ ہی رہی تھی کہ تبدیلی کرنی ہے پولیس کے اندر. کیا تبدیلی متوقع ہے پولیس کے اندر؟ دیکھیں، پولیس کے حوالے سے ریفارمز کا پورا ایک پیکج تیار ہے، اور پولیس کے اندر ہم نے مختلف تھانوں کے اندر کیمراز لگانے کی جو پالیسی لے کر آئے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو نیا بلدیاتی نظام ہم لے کر آئے ہیں اس کے اندر بھی ہم نے پنچایت کونسل جو ہوگی، نیبرہڈ کونسلز ہوگی، جو تحصیل لیول پہ جو حکومتیں ہیں، ان کو بھی ہم نے اتنے اختیارات دیے ہیں کہ وہ پولیس کے بہت سے ایسے ایشوز کہ جو پولیس کے پاس جاتے ہیں ان کو پولیس کے پاس جانے سے پہلے ہی سارٹ آؤٹ کر لیا جائے.
پھر اس کے علاوہ ہم نے جو ایک پنچایت سسٹم کہہ لیں یا ایک جرگہ سسٹم کہہ لیں، اس کے حوالے سے بھی ایک قانون پاس کیا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ عوام کے بہت سے مسائل پولیس کے پاس جانے سے پہلے ہی آؤٹ سائڈ دا کورٹ، آؤٹ سائڈ دا پولیس اسٹیشن وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں. ہم وہ بھی لے کر آئے ہیں، ہم نے اس پہ قانون اور آئین بھی قانون پاس کیا ہے، پالیسیز بنائی ہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس ایشو کو بھی پراپر طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا، لیکن پولیس کے اندر آپ کو اس انداز کی انوالومنٹ نظر نہیں آئے گی کہ جو پنجاب سپیڈ کرپشن اور منی لانڈرنگ کی شہباز شریف صاحب تھے ان کے دور کے اندر آپ کو ملے گی. سمپل ایک مثال دوں، 2500 سے زائد پولیس اہلکار صرف اور صرف شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر تعینات تھے 10 سال، اور کروڑوں روپے کی مالیت کا ان کا خرچہ تھا. آپ کے 8 کیمپ آفس تھے، ان کے اوپر آپ کے پولیس کے اہلکار جناب وہ تعینات تھے. شہباز شریف صاحب کی بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، داماد ہوں، جوائی ہوں، چھپی ڈھکی اوپن بیویاں ہوں، ساروں کے گھروں کے اوپر. عثمان بزدار صاحب کی آپ کو ایک کیمپ آفس بھی لاہور کے اندر نظر نہیں آئے گا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے علاوہ. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو فرق نظر آئے گا سردار عثمان بزدار صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے درمیان. پولیس نے راولپنڈی میں جو کارروائی کی، میں نے ابھی ذکر بھی کیا، تاجی کھوکر کے ساتھیوں سمیت گرفتار کیا. آپ راولپنڈی کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ صحیح کیا ہے؟ لیٹ ہو گئے ہیں یا پہلے کا لینا چاہیے تھا؟ نہیں دیکھیں، وقت کے اوپر ساری کارروائی ہوتی ہے، کارروائی کی ہے، ٹھیک کی ہے، ان کے خلاف کیس ہوگا. کیس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کورٹس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. بظاہراً ایک انسان مجرم ہوتا ہے، بظاہراً نہیں بلکہ کنفرم مجرم ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، لیکن کیسز چل رہے ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر، کوئی سٹے ہوتا ہے، کوئی ضمانت ہوتی ہے. جب ضمانت خارج ہو جاتی ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور میرا خیال ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے. کسی کیس کے اندر جب ان کی ضمانت کینسل ہوئی ہے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بالکل زیرو ٹالرنس ہے. آپ مجھے بتائیں، ہم نے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پہلے 3 مہینوں کے اندر 1,10,000 ایکڑ زمین، اربوں روپے کی مالیت کی. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی صوبے کے اندر اتنی تعداد میں، اتنی کوانٹٹی میں اور اتنی مالیت کی سرکاری زمین ریکور سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہوئی. اور کن لوگوں سے ریکور کروائی؟ چودھری طلال، چودھری دنیال، میاں جاوید لطیف، اس قسم کے جو معزز نام نہاد سیاسی معزز تھے. Why is he media shy؟ اگر وہ اتنا زبردست کام کریں پھر تو ان کو ہر وقت بات کرنی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ تک اپنے معاملات خود بتاتے ہیں میڈیا کو. اس میں تو وہ اتنے بڑے افسر ہیں سردار صاحب کے، وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ میں نے کیا کیا ہے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری اپنی خامی بھی ہے پچھلے 10 مہینوں کے اندر. بالکل میں اوپنلی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اینڈ کی بھی خامی ہے، جن کی ذمہ داری تھی کہ اس کو پراپر طریقے سے پریزنٹ کریں، پراپر طریقے سے پورٹریٹ کریں، پراپر طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگوں کے سامنے جناب اس کو لے کر آئیں. دوسرا ایک سمپل بات یہ ہے کہ کم گوئی، سردار عثمان بزدار صاحب کی جو کم گوئی ہے نا، وہ انشاءاللہ اب ہم ختم کر رہے ہیں. کم گوئی کا کیا تعلق ہے؟ اب انشاءاللہ وہ ریگولر ٹاک شوز بھی کریں گے، اپنے انٹرویوز دیں گے، اور پبلک کے سامنے جانا وہ انشاءاللہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے. جو 55 ارب روپے کے فنڈز ڈیرہ غازی خان میں لگا دیے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے، یہ ایک ہی علاقے میں پنجاب کا 12% ترقیاتی بجٹ لگانا، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ مسکنسپشن ہے، یہ پروپیگنڈا. وہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن ہے نا، جس کو آپ متحدہ اپوزیشن کہتے ہیں، یہ اس کی طرف کا ایک ڈرامہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے جنوبی پنجاب پچھلے 72 سالوں میں اور خصوصاً پچھلے 40 سال سے ایک وہاں سے آواز اور ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، تخت لاہور، تخت لاہور، تخت لاہور. ان کے پولیٹیشین، ان کے ایم این اے، ایم پی ایز، ان کے سیاستدان، ان کے شاعر، ان کے دانشور، ان کی عوام، ان کے تاجر، ان کے صحافی، جرنلسٹ، تمام لوگ جو ہے وہ تخت لاہور کے گلہ کرتے نظر آتے تھے. اور حقیقت ہے اس میں قصور بھی تھا. سارے کا سارا فنڈ وسطی پنجاب کے اندر یا پھر شمالی پنجاب کے اندر. پہلی دفعہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے طے کیا کہ اپنا ترقیاتی بجٹ 35% جنوبی پنجاب پہ خرچ کیا جائے گا، اور پھر ساتھ یہ طے کیا کہ قطعاً بھی اس کے علاوہ کہیں اور جگہ پہ نہیں لگایا جائے گا. جب 35% بجٹ جنوبی پنجاب میں لگایا جائے گا تو جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر، ڈیرہ غازی خان بھی اس کا ضلع ہے، ڈویژن ہے پورا، 2-3 ڈویژن ہی تو ہے وہاں پہ جنوبی پنجاب کے اندر. اب اس میں سے ایک ڈویژن میں اگر اتنے پیسے لگے ہیں تو اس میں انہونی بات نہیں ہے، یہ اس پالیسی کے تحت ہے کہ ان کی محرومی کو دور کیا جائے.
جنوبی پنجاب کی عوام کی محرومی کو دور کیا ایسے دور تو نہیں ہوگی کہ باقیوں کو محروم کر دیا جائے. آپ کو ایک یونیفائیڈ سٹانس بھی لینا پڑے گا کہ بیلنس رکھیں سب جگہوں کو. نہیں بیلنس ہے, ملتان کے اندر بھی لگ رہا ہے, رحیم یار خان کے اندر بھی لگ رہا ہے, اور یہ جو پیسہ لگ رہا ہے یہ کوئی کسی کی جیب میں نہیں جا رہا. یہ وہاں پہ سکول بن رہے ہیں, کالجز بن رہے ہیں, یونیورسٹیز بن رہی ہیں, ہسپتال بن رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ جنوبی پنجاب کے اندر جو ریزلٹمنٹ تھی, جو ان کے اندر بےچینی تھی, اس کو دور کرنے کے لیے یہ آپ I'll remember these words جو آپ نے بات کی ہے. بالکل میں اس پہ قائم ہوں. ہم نے جو 9 یونیورسٹیز بنا رہے ہیں, سنو 9 یونیورسٹیز جو ہم بنا رہے ہیں فریحہ, اس میں سے 6 یونیورسٹیز جنوبی پنجاب کے اندر ہیں. ہسپتال جو ہم بنا رہے ہیں تقریباً 9 کے قریب, اس میں سے تقریباً 6 کے قریب جو ہے وہ ہسپتال جنوبی پنجاب کے اندر ہے. پہلی دفعہ جنوبی پنجاب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. ایک اور مسئلہ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محرومی ہے وہاں پر, اس کو ایڈریس ہونا چاہیے, لیکن ایک سسٹمیٹک اپروچ ہونی چاہیے. بے سہارا بچوں کے لیے قائم پناہ گاہ جو کہ کاشانہ ویلفیئر ہوم کی سابق سپرنٹینڈنٹ افشا لطیف نے الزام لگایا. آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ صوبائی وزیر اجمل چیمہ اس ادارے میں کم عمر بچوں کی زبردستی شادیاں کرانے کے لیے ان پر دباؤ ڈالتے رہے. یہ انہوں نے پبلکلی کہا ہے, آ کے الزام لگایا ہے, اور انہوں نے انکار کیا تو انہیں ہٹا دیا گیا. اب اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے آپ؟ فریحہ کیونکہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ تسلی سے 3 منٹ میری گفتگو سننی ہے. بنیادی طور پر یہ ایب نارمل اور سائیکو کیس ہے. یہ آپ کی افشا لطیف صاحبہ, ان کے میاں ہے نوشاد لطیف. وہ آپ کے شہباز شریف صاحب کی جو واپس دینے پڑتے ہیں. بی کیئرفل. سونے نہیں, میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں, میں نے اس کو گالی تو نہیں دی, میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں. آپ تسلی سے 3 منٹ سن لیجئے گا. نہیں میں بتانے لگا ہوں نا, اس کی وجہ بتانے لگا ہوں. اچھا, ان کے میاں ہے نوشاد لطیف جو شہباز شریف کی کچن کیبنٹ جو اس کا عملہ ہے اس میں شامل ہیں. اب مجھے بتائیں دنیا کے کسی ملک اور معاشرے کے اندر, چاہے ترقی یافتہ ہو, ترقی پذیر ہو یا تھرڈ ورلڈ ہو, وہاں کے سرکاری ملازم کو کبھی آپ نے دیکھا کہ اگر اس کی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کا آرڈر جاری ہو جائے وہ اپنی ڈھائی دکھائے کہ میں نے پوسٹنگ نہیں کرنی, میں نے ٹرانسفر نہیں کرنی, میں نے چارج نہیں چھوڑنا؟ دنیا کے کسی قانون کے اندر یہ چیز نہیں ہے, چاہے وہ حق پہ ہے یا نہ حق پہ ہے. جب سرکار اس کی ٹرانسفر کر دیتی ہے تو اس کو اوبے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ سرکاری نوکری کا یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ اصول ہے. اب ہوا کیا, افشا ناز ہے ڈی جی سوشل ویلفیئر, وہ اور ان کے درمیان کلیش ہوا. ان کے درمیان کلیش کی بہت سی وجوہات تھیں, فائنینشیل بھی تھی, ایڈمنسٹریٹو بھی تھی. اس کے اوپر انکوائری ہوئی, انکوائری میں دونوں گلٹی فیل ہوئی, دونوں کی ٹرانسفر کر دی گئی. یہ بھی سن لیں, اب تسلی سے ساری بات سنیے گا. دونوں کی ٹرانسفر ہوگی. افشا ناز صاحبہ جو ڈی جی سوشل ویلفیئر تھی, انہوں نے اوبے کیا, وہ چارج چھوڑ گئیں. ان کو کہا گیا کہ جب اب انہوں نے چارج چھوڑنا ہے, انہوں نے یہ ساری ڈرامے بازی سٹارٹ کر دی. اب کیا ہوا, پہلی اس نے ویڈیو کلپ جاری کی. فریحہ کسی انسان کے اوپر کوئی جھوٹا یا سچا, اور اسپیشلی یہ والا الزام, یہ کوئی ملک اور قوم اور معاشرہ, سوسائٹی اور مذہب اس کی اجازت نہیں دیتی کہ جب تک آپ کے پاس گواہ نہ ہو آپ کسی قسم کی کوئی بات کریں. اس نے پہلا کلپ یہ چلایا, نعوذ باللہ معاذ اللہ صوبائی وزراء کو جو ہے نا اس کاشانہ سے جو ہے نا وہ لڑکیوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ سروسز دی جاتی ہیں. آپ یقین وہ دن میں ذاتی طور پہ شرمندہ اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں میں جانا کھڑا کیونکہ صوبائی وزراء کا لفظ تھا. اب اس کے اوپر جب تھوڑا سا اور معاملہ آگے چلا, اس کی انکوائری 2 ہوئی. ایک سی ایم آئی ٹی نے کروائی, چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم نے, ایک اس کی محکمانہ کارروائی ہوئی. دونوں میں یہ گلٹی فیل ہوئی, دونوں میں. اچھا, اب جب محکمانہ کارروائی ہوگی اس کو کہا گیا جی کہ آپ اپنا چارج چھوڑ دیں, ٹرانسفر ہوگی اس کی. جب نئی سپرنٹینڈنٹ آپ کی آئی یہاں پہ چارج لینے کے لیے, اس دن اس نے ایک ڈرامہ کیا, ایک ویڈیو بنائی. چھوٹی چھوٹی وہاں کی بچیاں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا انٹرنل معاملات کیا ہے, ایڈمنسٹریٹو معاملات کیا ہے. ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے روتے ہوئے کہ میرے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, میرے میاں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, پولیس مجھے گرفتار کرنے آ گئی ہے, میں اس وقت آپ کو جو ہے وہ بیان دے رہی ہوں. حقیقت یہ تھی کوئی ایف آئی آر اس کے اوپر درج نہیں ہوئی آج تک, کوئی پولیس گرفتار کرنے نہیں آئی. اس دن کا وقوع یہ تھا کہ اس کی ٹرانسفر ہو گئی. یہ نئی خاتون جو آ رہی تھی اس کو یہ چارج نہیں دے رہی تھی. وہ نئی خاتون ایک دفعہ آئی, اس کا میاں جس کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے سرکاری دفتر میں آ کے اس کے ساتھ مل کے بدماشی کرے, وہ اور یہ مل کر اس کو چارج دینے کے انکاری ہو گئے. پھر جب ایک دن وہ آئی لینے کے لیے, اس دن جس دن اس نے ویڈیو بنائی, تو اس نے کاشانہ سینٹر کے مین گیٹ کو تالا لگا دیا.
ٹھیک. وہ پریشان وہ عورت کے وہ بھی سرکاری افسر تھی, اس نے اپنی ایک دوسری افسر کو بلایا, ہائر افسر جو ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر تھی, وہ آئی, انہوں نے کہا کہ جناب آپ چارج دو, اس نے چارج دینے سے انکار کر دیا, معاملہ اوپر گیا سیکٹری تک, سیکٹری نے مجبوراً اس خاتون کو چارج دلوانے کے لیے جو نئی آئی تھی پولیس کو بلایا کہ چارج دلوایا جائے, صرف چارج دلوانے کے لیے پولیس وہاں پر آئی, نہ اس کو گرفتار کیا نہ کرنے کے لیے آئی, نہ اس کے اوپر ایف آئی آر درج تھی نہ اس کو گرفتار کرنے آئی. اب یہ ڈرامہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد جب میڈیا میں سارا کیس چلنا شروع ہوا, ٹاک شوز میں اس کو بلایا گیا, ٹاک شوز میں کیا بات اس نے کھولی, وہاں پر پہلی ویڈیو چلائی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کم سن یتیم بچیاں وزراء کے لیے سروسز دی جاتی ہیں, وہاں پر اس نے بات کی کہ جناب وہ کم سن بچیوں کی شادی کے حوالے سے پریشر ڈالا جاتا تھا. پھر تھوڑی سی اور انویسٹیگیشن آپ جیسے ویجیلنٹ اینکرز نے بٹھا کے جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا, کہتی جناب وہ اصل مسئلہ یہ تھا, میری ڈی جی کے ساتھ جب مسئلہ ہوا تو انویسٹیگیشن کے لیے منسٹر صاحب آئے تو مجھے میرے کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے مس بیہیو کیا, ڈانٹا, اور پھر ان بچیوں سے انکوائری کرنے کے لیے ان کے کمرے میں جناب ان سے ملاقات کی. سمپل یہ بات نکالی. کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ پری پلانڈ ویسٹرن انٹرسٹ کے تحت یہ خاتون کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں, میں ابھی بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں, جو مینٹلی سیٹ ہوتا ہے جب وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے تو اس کا باس پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کر رہا ہو, تو اگر اس کو کہہ دینا کہ تم فائر ہو یا تم ٹرانسفر ہو تو وہ آگے سے ڈھائی یا بدماشی نہیں کرتا. پوجا یہ کہ سرکاری ملازم ہو دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی, تو اب معاملہ عدالت کے اندر ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اوکے, فیاض حسن چوہان ہمارے خصوصی مہمان ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ اینڈ ویلکم بیک. ایک اور خاتون بھی ہیں, حریم شاہ, جو ویڈیوز بناتی ہوئی پھر رہی ہیں. وہ کون ہے, کہاں سے پہنچ جاتی ہیں, آپ کیا کر رہے تھے ان کی ویڈیو میں؟ نہیں ایسی, وہ اس کے ساتھ وہ پی ٹی آئی کی ایکٹیوسٹ ہیں. وہ میرا ایک دوست کا دفتر تھا, وہاں پہ پچھلے 6-7 مہینے سے وہ مجھے فون پہ ٹریس کر رہے تھے کہ ہم آپ کی فین ہیں, پی ٹی آئی کی فین ہیں, ہم نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے. وہاں پہ وہ آئی, انہوں نے ایک سوال و جواب کیا, میں نے سوال و جواب کر کے وہاں سے چلے گی, انہوں نے اس کی ویڈیو بنا کے جانا کر دی. خیر اس ایشو کو چھوڑیں, اسے کوئی لینا دینا نہیں. اوکے, بٹ یو ریئلائز کہ جب آپ امپورٹنٹ پوزیشنز میں ہوتے ہیں تو لوگ آ کے اس قسم کی کوئی بھی ایکشن جس میں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, کوئی بھی ہو, ہم میں سے کوئی بھی ہو, ان کی ویڈیوز بنا سکتے. میں یہاں پہ نا آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک چیز کہوں گا, انڈیا کے اندر ٹک ٹاک کے اوپر پابندی ہے, اور آئی تھنک کہ میری انفارمیشن کے مطابق چائنا میں بھی ٹک ٹاک پہ پابندی ہے. اب آپ پابندی لگائیں گے ٹک ٹاک پابندی ہونی چاہیے. وجہ سنیں, ٹک ٹاک پہ پابندی کس طرح؟ آپ ایک خاتون گئی کسی بھی سیلیبریٹی کے پاس, پولیٹیکل سیلیبریٹی ہے, سوشل ہے, شوبز کی ہے, 5-6 فوٹوز بنا لی اس کے ساتھ, دن میں 7500 آتی ہیں جناب مرد اور خواتین. آپ نے 5 فوٹوز اس کے ساتھ بنائی, ان 5 فوٹوز کو آپ نے جوڑ کے 30 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بنا لی. اس کے پیچھے کوئی آپ نے گندا ننگا گانا چلا دیا, کوئی بھی, اس بندے کی تو آپ نے عزت کو رول دیا نا. اس نے تو سمپل آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 فوٹویں بنائی تھی, لیکن آپ نے پورا ایک ویڈیو بنا کے اور پیچھے گانا لگا کے اس کی گھر, اس کی فیملی, اس کا باقی. اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. ٹک ٹاک کا نیگیٹو یوز ہوتا ہے. نیگیٹو یوز یہ ہے, ہم نے تو جب کسی نے آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو بنائی ہے, ہمارے فین, آپ کے بھی بے تحاشا فین ہیں, ہزاروں لاکھوں, اللہ پاک کا کرم ہے, ہم بھی پالیٹکس کے اندر ہیں, لوگ چاہنے والے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا نیگیٹو فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا سیاسی منظرنامے پر آ جاتے ہیں. حکومت آرمی چیف کی مدت ملازمت کو آئین تحفظ دینے کے لیے اپوزیشن کی یقیناً آپ کو ضرورت ہے, ان سے بات چیت کرنی چاہیے, لیکن ہمیں ایک اگریسو سٹانس نظر آ رہا ہے, دھمکیاں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے حکومت اپوزیشن کو. کیوں نہیں, ہم کوئی دھمکیاں نہیں دے رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ ترمیم ہونی ہے, اور ایکٹ آف پارلیمنٹ جو بنایا جاتا ہے وہ اویلیبل جو ممبرز ہوتے ہیں اس کا 51% چاہیے ہوتا ہے. اویلیبل جو ممبر ہوتے ہیں, جو اس فورم کے اندر اس وقت جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کا 51% چاہیے ہوتا ہے. اس کنٹیکس میں دیکھا جائے تو ہمیں اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, ہم نے نہیں یہ کہا, یہ تو بلاول زرداری بیچارہ بچہ ہے, من کا کچا ہے, اس نے پہلے بڑھ کے ماری لانگ مارچ کے حوالے سے حکومت چلی جائے گی, اس سے پہلے ماری چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد حکومت چلی جائے گی, اس سے پہلے جناب وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, اس نے بڑھ کے ماری حکومت چلی جائے گی, اس سے پہلے اے پی سیز منعقد کرتے تھے اور کہتے تھے اب یہ حکومت چلی جائے گی. اس کو ابھی تک میچورٹی نہیں آئی بلاول زرداری کو, ابھی تک. اب وہ بڑھ کے مارتے پھر رہے جلسوں میں, اور جناب اب ہماری حکومت مرہون منت ہو گئی ہے, اب یہ حکومت جائے گی تو آرمی چیف. ان کو خدا کا واسطہ ہے,
آرمی اور آرمی چیف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم 22 کروڑ عوام کا دل دھڑکتا ہے اپنی پاک فوج کے لیے، اور اس پاک فوج کی وجہ سے ہی آج ہم سکھ اور چین کے اندر ہیں۔ اس ملک میں جو امن و سکون ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو اس فوج اور اس وردی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو۔ یہ اکیلی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کی، ہر پولیٹیکل لیڈر کی، تمام کی ذمہ داری ہے۔ اوکے، آپ کیونکہ لاہور میں ہی تھے اور پورا آپ پہلے ان ٹچ بھی رہے ہوں گے اتھارٹیز سے، کہ نواز شریف صاحب کی بیماری پہ خود گورنمنٹ نے کنفرم کیا، پرائم منسٹر نے کئی بار کہا کہ بہت بیمار ہیں، پھر فیصل وارڈا صاحب کچھ اور لوگ سٹیٹمنٹ دینے لگ گئے کہ نہیں بیمار تھے، خود پرائم منسٹر نے بعد میں سٹیٹمنٹ دی کہ میں حیران ہو گیا ان کو جہاز پہ چڑھتے ہوئے دیکھ کے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھو فریحہ، آپ اچھی طرح جانتی ہو پچھلے 7-8 سال سے 8 سال ہو گئے مجھے میڈیا میں آتے ہوئے، جتنا بڑا میں کرٹک اور تنقید کرنے والا ہوں آل شریف پہ، آل شریف کا نام بھی میں نے ہی ایجاد کیا ہے، جتنا میں ہارڈلی اور ہارشلی ان کے اوپر تنقید کرتا ہوں اور نظریاتی بنیادوں پہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی 38 سال کی سیاسی زندگی میں ان کے ادوار میں جیلیں کاٹی ہیں، ماریں کھائی ہیں، خون بہایا ہے اور سب کچھ قربانیاں دی ہیں۔